وہی رات جو ہے وہ شب قدر بھی ہے، قدر والی رات لیلۃ القدر، وہی برات چھٹکارے والی رات ہے، قدر تقدیر کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، فیصلے کی رات، اور وہی رات لیلہ مبارکہ بھی ہے۔ اس حوالے سے یہ 3 آیات 3 مقامات سے سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث۔ پہلا ریفرنس سورہ الدخان سورت نمبر 44، جس کی نسبت سے یہ مسئلہ نمبر 44 ہے۔ یہ میں نے اس وقت اسی کی نسبت سے رکھا تھا، شب برات والا۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اس روشن کتاب کی قسم، لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، قرآن حکیم بھی۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں آخرت کا اس کتاب کے ساتھ۔ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر اہم کام۔ وہ جو کہتے ہیں جی وہ شب برات میں، وہ شب قدر کے بارے میں تمام کام ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں، یعنی اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ اچھا، اب ظلم یہ کیا گیا، انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ شب برات کے بارے میں آیات ہے، اندازہ کریں۔ اب وہ شب برات کے بارے میں تو قرآن تو شب برات میں نازل نہیں ہوا، انہوں نے کہا نہیں جی قرآن 2 بار نازل ہوا ہے، ایلو سامو، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ۔ کہتے ہیں جی ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں نازل ہوا ہے، تو وہ جو نازل ہوا تھا نا وہ ہوا تھا شب برات میں، اور جو پہلے آسمان سے دنیا میں نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ ایون جو آپ روایتیں بھی ضعیف پیش کرتے ہیں شب برات کے حوالے سے، ان میں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ لیکن ایک جنہوں کہتے ہیں چھڑ دیتی ہے سمالون، تو ایک بات مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ قرآن خود اس کی حفاظت کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ وہ رات کہاں ہے، وہ ہے اگلا ریفرنس سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن نازل کیا، جس میں ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، اس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ۔ تو اب اگر وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے تو وہ پھر شب برات وہ والی نہیں ہوگی، شب برات جو ہے وہ شب برات، شب قدر ہی شب برات ہے، یہی شب مبارکہ ہے۔ تیسرا ریفرنس قرآن حکیم کی مکمل سورت ہے، سورۃ القدر سورت نمبر 97 پارہ نمبر 30 میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو تقدیر کے فیصلوں والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی قمری اعتبار سے آپ سمجھ لیں کوئی 84-85 سال، اور سولر ایئرز کے اعتبار سے 82 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے تمام اہم کام لے کر، وہی فیہا یفرق کل امر حکیم۔ دیکھیں قرآن کے پیچھے قرآن کی آیات، قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی جائے۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے تک، طلوع فجر تک۔ ویسے تو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بیان کی کہ پورا سال ہی آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رات ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اہم کام بانٹے جاتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ تو یہی شب قدر ہے، یہی شب برات ہے، یہی لیلہ مبارکہ ہے، یہ سارے کے سارے نام اسی پہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ اب آخر میں 10 صحیح الاسناد احادیث اور 10 کی 10 جو ہے وہ
میں مشکات سے ان کے نمبرز بھی بتا دوں گا، اور بخاری اور مسلم پرائمری بکس کے نمبر نہیں بتاؤں گا، مشکات کے نمبر بتاؤں گا جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہہ دیں گے آپ تین چیزوں کو جوڑ کے، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، یعنی تراویح قیام اللیل کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف، لیکن صرف چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے، چھوٹے گناہ تو آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کرنے سے۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو مشکات میں ہے 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا خود ہی کبیرہ، ورنہ لوگ کہیں جی ایک رمضان ہی پڑھ لو، دوسرے رمضان مشکال ہی پار، کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں ہے 569 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ تو جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے نماز والا، اس کا کیسے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ کفارہ بن سکتا ہے، یا ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ بن سکتے ہیں؟ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی، لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے۔ بھلا دی گئی، اور اس کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی۔ پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے، لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شے نظر آ جاتی ہے، انہیں صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتا ہے جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور ایک کوڑ مارنے چھڑ دو ان ماڈرن دور جے کسی گورے نے سن لی نا گل، اور جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا دسو کس داڑے جناب شاید میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی، جس سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ بھائی ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا، کوئی ایک رات اس میں ہوگی۔ اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے، کہا گیا 5 ہیں، 21ویں، 23ویں، 27ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم سے عبداللہ بن انیس کی، مشکات میں 2087، اس میں بھی یہی پورا واقعہ ہے، لیکن اس میں الفاظ یہ ہیں، اب دوسرے صحابی کہتے ہیں
کہ وہ 23ویں شب تھی. ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ 21ویں تھی کیچڑ والی, اور عبداللہ ابن انیس کہہ رہے ہیں وہ 23ویں تھی. لیکن یہ یہی دو اختلاف آ گئے. تو وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی, 25ویں بھی, 27ویں بھی. اور اس کی حکمت کیا ہے بدلنے کی میں بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091, اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. لیکن یہ روایت منقطع ہے. وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ, اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں. بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے, چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو, اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا. امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں ہے 2088. سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا. اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا. عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے. انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی, اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی, ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتا ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے. اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی, کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے, کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے. تو پھر پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے, یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے. اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے, لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے. اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے, اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں, تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی, ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری سے ہے, مشکات میں 2095, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے, تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات, لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے, اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو. یہ بھی ساتھ کہتے ہیں, ورنہ انہوں 2 مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے ہیں. بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے, اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی میں بہتری ہو, اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے, وہ الگ سے حدیث میں. تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں, تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں. دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا, یا 21ویں ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے, اس طرح تو نہیں ہوگا. 14 اگست 14 اگست کو ہی آئے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں, تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو, اگلے سال 23ویں کو, اس سے اگلے سال 27ویں کو, اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے, پھر کبھی 29ویں کو, تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے, مسلمانوں کا شوق برقرار رہے. اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا, بس قیام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا. اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو اینڈ پہ 2 حدیثیں بتا دوں گا سستر وجود لوگوں کے لیے انشاءاللہ میرے جیسے. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2090. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین.
8वीं हदीस सही मुस्लिम से है, मिशकात में 2089। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इबादत और सखावत वाला मामला करते थे, पूरा साल कभी ऐसा नहीं करते थे, उस आखिरी अशरे में खुसूसन। 9वीं हदीस तो है ही बिल खुसूस पर्टिकुलरली इत्तिकाफ के हवाले से, और इत्तिकाफ भी बेसिकली शब कदर की तलाश के लिए होता है। कम से कम 10 दिन मस्जिद में टिका तो रहेगा ना, चलो सुते ही लब गई मस्जिद ही तो मिल जाएगी ना उन्हें शब कदर, और कोई नहीं तो लोग फजर और इशा की नमाज ही जमात से पढ़ा देंगे। खराटे ले रहे हो तो इत्तिकाफ वालों की तो वैसे ही शाम दाई होती है बेचारों की, इत्तिकाफ वालों को तो रात को भी नहीं सोने देते, और दर्स भी मजबूरन बेचारे इत्तिकाफ वालों को ही सुनना पड़ता है। तो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में 2097। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ फरमाया करते थे, यहां तक कि आपकी वफात हो गई। हर साल इत्तिकाफ करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुन्नत मुअक्कदा किफाया है, चंद लोग कर ले तो बाकियों की तरफ से अदा हो जाएगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी बीवियां भी मस्जिद नबी में इत्तिकाफ किया करती थी। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मस्जिद नबी में इत्तिकाफ के लिए खैमा लगाया। किसी एक बीवी ने आके खैमा लगाया, फिर दूसरी ने भी वो सोकन वाला सिलसिला करते करते कई खैमे लगे। आपने सारों के खुड़वा के अपना भी खुड़वा दिया। उस साल आपने इत्तिकाफ ही नहीं किया। फिर आपने अगले साल, सही बुखारी में आता है, 20 दिन का इत्तिकाफ किया, और वो आपका आखिरी साल था। साहब कह देंगे आप 3 चीजों को जोड़ के, इखलास, सवाब और इस्लाह नफ्स। जो ईमान और एहतसाब के साथ रमजान के महीने के रोजे रख ले, अल्लाह ताला उसके साबका सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। और जो ईमान और एहतसाब के साथ रमजान की रातों का क़याम कर ले, यानी तरावी क़यामुल लैल कर ले, उसके भी साबका सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और जो ईमान और एहतसाब के साथ लैलतुल क़द्र का क़याम कर ले, उसके भी साबका सारे गुनाह माफ। लेकिन सिर्फ छोटे गुनाह, कबीरा गुनाह सिर्फ तौबा से माफ हो। छोटे गुनाह तो ऑटोमेटिकली माफ हो जाते हैं नेक अमाल करने से। इसके सबूत में वो हदीस है सही मुस्लिम की जो मिशकात में है 564। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कबीरा गुनाहों से बचा जाए तो 5 नमाजें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा, और एक रमजान से दूसरा रमजान, दरमियान के तमाम गुनाहों का कफारा बन जाएंगे अगर कबीरा से बचा जाए। तो नमाज छोड़ना खुद ही कबीरा, वरना लोग कहेंगे एक रमजान ही पढ़ लो, दूसरे रमजान मिशकाली पार क्यों? सही मुस्लिम में हदीस है, मिशकात में है 569 कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क नमाज। ये इतना कबीरा गुनाह है कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम का फर्क है। तो जो कबीरा गुनाह कर रहा है नमाज वाला, उसका कैसे एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा कफारा बन सकता है, या एक रमजान से दूसरा रमजान कफारा बन सकते हैं? दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम से है, मिशकात में 2083। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम से है, और मिशकात में इसका नंबर है 2086। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान का पहला अशरा इत्तिकाफ किया, फिर दूसरा अशरा भी इत्तिकाफ किया, फिर सर मुबारक खैमे से बाहर निकाला और कहा कि मैंने पहला अशरा इत्तिकाफ किया था शब कद्र की तलाश में, लेकिन मुझे नहीं मिली, दूसरे में भी नहीं मिली। फिर एक फरिश्ते ने आके मुझे खबर दी कि इसको आप आखिरी अशरे में तलाश करें, अगर तुम में से कोई इत्तिकाफ मेरे साथ करना चाहता है तो कर ले। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख्वाब में वो रात दिखा दी गई, और उसमें मुझे रात में वो ख्वाब में दिखाई गई, लेकिन फिर मुझे भुला दी गई। सनुक्रियु का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, नबी हम तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम कभी नहीं भूलोगे मगर जब अल्लाह चाहे। भुला दी गई, और क्यों भुलाएगी वो आगे बुखारी की हदीस भी आ जाए। फिर भुला दी गई। बहरहाल मुझे एक बात याद है कि उस रात सुबह के वक्त जब मैं फजर की नमाज पढ़ रहा हूँगा तो मेरे माथे पर कीचड़ का निशान होगा। ये आपको ख्वाब में दिखाया गया। और इस हदीस में अल्फाज है कि 21वीं रात जब आई, यानी 20वें और 21वीं रोजे की दरमियानी रात, उसमें जब आपने 21वें रोजे की जब फजर पढ़ी तो उस रात काफी बारिश हुई, मस्जिद नबी की छत टपकने लगी, और जाहिर है कि कालीन वगैरह तो नहीं होते थे, मट्टी पे ही नमाज पढ़ी जाती थी, यही अफजल है। लिहाजा अहले तशय्युअ का पार्शली मुकदमा इस हवाले से मजबूत है कि मट्टी पे ही सजदा होना चाहिए।
تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا. صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے. تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شے نظر آ جاتی ہے, ہمیں صحابہ کو بھی نظر آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتا ہے جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, بھائی کوڑ مارنے چھڑ دو ان ماڈرن دور دے کسی گورے نے سن لی نا گل اور جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور میں کہا دسو کس داڑے جناب شاید میٹھا ہوگا سمندر دا پانی. جس سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں, بھائی ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیتے ہیں پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے, کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے. بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا, کوئی ایک رات اس میں ہوگی. اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے, کہا گیا 5 ہے, 21ویں 23ویں 27ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے عبداللہ بن انیس کی مشکات میں 2087, اس میں بھی یہ پورا واقعہ ہے لیکن اس میں الفاظ یہ ہیں. اب دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب, ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ 21ویں تھی کیچڑ والی, اور عبداللہ ابن انیس کہہ رہے ہیں وہ 23ویں تھی. لیکن یہ یہی دو اختلاف آ گئے, تو وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی, 25ویں بھی, 27ویں بھی. اور اس کی حکمت کیا ہے بدلنے کی میں بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091 اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, لیکن یہ روایت منقطع ہے. وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں. بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو, اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا. امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں ہے 2088. سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا. اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا. عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے. انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی, اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی, ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتا ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے. اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی, کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے, کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے. تو پھر پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے, یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے. اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے. اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں, تو اس سے مراد بھی تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی نہیں, ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری سے مشکات میں 2095 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی بات تشریف لائے تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نوسط دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے, اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو. یہ بھی ساتھ کہتے ہیں, ورنہ انہوں 2 مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے ہیں. بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے, اللہ کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا, اسی میں بہتری ہو, اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے, وہ الگ سے حدیث میں. تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں. دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا,
یا 21ویں ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے. اس طرح تو نہیں ہوگا. 14 اگست کو ہی آئے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں, تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو, اگلے سال 23ویں کو, اس سے اگلے سال 27ویں کو, اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے, پھر کبھی 29ویں کو, تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے, مسلمانوں کا شوق برقرار رہے. اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا, بس قیام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا. اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو اینڈ پہ 2 حدیثیں بتا دوں گا سستر وجود لوگوں کے لیے انشاءاللہ میرے جیسے. صافی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2090. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. 8ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں 2089. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے, پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے, اس آخری عشرے میں خصوصا. 9ویں حدیث تو ہے ہی بالخصوص پرٹیکولرلی اعتکاف کے حوالے سے, اور اعتکاف بھی بیسیکلی شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے. کم از کم 10 دن مسجد میں ٹکا تو رہے گا نا. چلو ستے ہی لب گئی, مسجد ہی تو مل جائے گی نا انہوں شب قدر, اور کوئی نہیں تو لوگ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا دیں گے. خراٹے لے رہے ہوں تو اعتکاف والوں کی تو ویسے ہی شام دائی ہوتی ہے بیچاروں کی. اعتکاف والوں کو تو رات کو بھی نہیں سونے دیتے, اور درس بھی مجبور بیچارے اعتکاف والوں کو ہی سننا پڑتا ہے. تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں 2097. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. ہر سال اعتکاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سنت موقدہ کفایہ ہے, چند لوگ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی مسجد نبی میں اعتکاف کیا کرتی ہیں. لیکن اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد نبی میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا. کسی ایک بیوی نے آگے خیمہ لگایا, پھر دوسری نے بھی وہ سوکن والا سلسلہ کرتے کرتے کئی خیمے لگے. آپ نے ساروں کے کھڑوا کے اپنا بھی کھڑوا دیا. اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا. پھر آپ نے اگلے سال صحیح بخاری میں آتا ہے 20 دن کا اعتکاف کیا, اور وہ آپ کا آخری سال تھا. تو آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا کہ یہ یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا جائے, نہ کہ میری وجہ سے کہ میرے ساتھ ایک بیوی اعتکاف بیٹھی ہے, پھر دوسری بھی, سب کے خیمے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مسجد نبوی میں اعتکاف عورتیں کیا کرتی تھی, اور مسجد میں اعتکاف آج بھی مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں اعتکاف ہوتا ہے. بل اس حوالے سے میرا موقف تھوڑا اب لینیٹ ہو چکا ہے. اب جو پرفتن دور ہے جس کے اندر یہ موبائل کیمرے اور ویڈیوز اور سیکیورٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے مسجدوں کی. صافی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2090. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091, اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. لیکن یہ روایت منقطع ہے. وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ, اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں. بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے, چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو, اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا. امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 8ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں 2089. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے, پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے, اس آخری عشرے میں خصوصاً. اور ان طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں. ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر ہے 91 میرا صلاۃ التسبیح کے اوپر, اب وہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ صلاۃ التسبیح بہت بڑی عبادت ہے. تو قیام کرنا ہی ہے. اعتکاف والے لوگ ویسے ہی گپے مارتے رہیں اور جناب وہ فیس بک پہ بیٹھے رہیں, اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں, جماعت کے ساتھ نہیں, انڈیویجول لیول کے اوپر.
نفلی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، اگر بغیر دعوت کے کبھی کبھار ہو جائے وہ الگ بات ہے، وہ ثابت ہے، بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جس طریقے سے اشتہار بازی کی ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں صلاۃ و تسبیح کی جماعت اتنے بجے ادا کی جائے گی، یہ چیز اگر بغیر اعلانیہ ہو، اعتکاف والے بیٹھے ہیں، اچانک ایک بندہ آگے ہوتا ہے، پیچھے لوگ نیت کر لیتے ہیں، اس کا جواز بخاری مسلم سے موجود ہے۔ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو کوسچن آنسر سیشن تھے، مسئلہ نمبر 110 ABCDEFGH، اس کے اندر میں نے یہ بیان بھی کیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ امت کو کہانی کرا دی، کلمہ پڑھ لیا، اب جنت جو مرضی، اور یہ بھی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بخاری کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت جنت سوائے اس انکار کر۔ پوچھا گیا کہ من ابا، یا کس نے انکار؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور میری نافرمانی، باقی وہ بات الگ ہے۔ بخاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دوزخ جائیں گی، تعداد میں اللہ کے ان سے آخر میں نکال کے رائی کے دانے کے برابر، کون سوچ سکے اتنا عرصہ اس کو، یہاں تو کہہ دے پھیرا لگے گا آپ کو لینتھ کے، ہم لوگ 5 سے 10 سیکنڈ موم بتی کے فلیم کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ سکتے۔ دنیا کی آگ، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے کی آگ سے 70 گنا تیز، تو یہ بات کر دینا بڑا سا۔ اچھا آپ اس کو دنیا میں اگر کسی کو پریکٹیکلی امیجن کروائیں نا تو وہ کانپ اٹھے۔ اگر کسی کو آ جائے نا کہ میں ایک جمعی نماز چھوڑنے پر یا ایک فجر چھوڑنے پر فجر سے لے کر ظہر تک ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں رکھا جائے گا، میں 100 کوبرا سانپ ہوں، 100 بس صرف فجر سے ظہر تک گزارنا ہے، وہ کانپ اٹھے۔ اس کو امیجن آخرت چونکہ دیکھی اللہ تعالیٰ تیرے محبوب۔ جمعے کا معاملہ تو بہت ہے، جمعے کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں، جمعے نماز کے اوپر ایک پوری سورت ہے، اس کا نام ہی جمعہ ہے، سورت نمبر 6 پارہ نمبر 28، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی فرضیت کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ جمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی، اذان دی جمعے کے لیے، اس کی نماز کی جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لپکو اللہ کے، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ، ذالکم تعلمون، تمہاری خیریت اگر تم جانتے۔ فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل، اس کے بعد تم اس میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ آپ جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اور اللہ کو بہت کس سے یاد کرو فلاح پاؤ۔ جمعے کی فرضیت قرآن میں، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگیں۔ باقی نمازوں کا ذکر جنرل ہے، ان کی فرضیت، یا صلاۃ الفجر، عشاء اور ظہر کا ذکر آیا تو وہ پردے کے اعتبار سے ہے۔ فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے اسپیسیفک جمعے کی نماز، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس، اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس، جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس، نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی، 4 کی بجائے 2 فرض کر، خطبے کی امپورٹنس، اور یہ مسلمانوں کی ایک وی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ اور انٹرنیشنل گیدرنگ، حج، یہ جمعے کے خطبے اس لیے کہ یہاں پہ آپ نے نکاح، طلاق اور طریقہ، یہ ساری چیزیں اصل میں پولیٹیکل ایڈریس کرتے ہیں تاکہ لوگ ایک پیج کے، اسی لیے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی، تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامع، ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامع۔ ایران میں آپ چلے جائیں، تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور 15 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے، تو آپ دیکھیں پھر کیسے قوم ایک جگہ، ہم تو ایک قوم بھی نہیں، بل یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے۔ بخاری اور دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، قیامت سب سے سبقت لے جائے، یہود و نصارہ سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، ان کی قدر ہفتے کا دن، پھر نصارہ پہ پیش کیا، ان کی قدر نہیں، اور اتوار کا دن، پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی۔ اچھا نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف، اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی، ہم جمعہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت سبقت دے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے اللہم۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ جنت میں داخل کیے گئے، دن جنت سے نکالے گئے، قیامت
ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرمائے۔ اس میں اب مختلف اقوال ہیں، بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے لے کر نماز جمعہ کے تک اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ویسے پبلک ہو دو خود وہ بھی ہو، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اس اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کر، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ یا بکرا ثواب، اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اس انڈا صدقہ کر، اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے، یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ الذکر یعنی خطیب خطبہ دے رہے ہیں، شرط کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو۔ الذکر انا نحن الذکر وانا له لحافظ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کی جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا۔ 4 حدیثیں اوپر تلے، ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے اس زبانی یاد ہو، اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی تو وہ الذکر سننا شروع، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا پھر اسے نارمل سے نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا وہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں الفاظ ہیں جو پہلی گھڑی میں آئے یہ ثواب، پھر فرمایا کہ مقدر نماز، یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10 جتنی مرضی پڑھیں پڑھ سکتے۔ ابو داؤد مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا وہ روایتی، اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا۔ 5-7 منٹ ہوتے ہیں اپنے ٹریک میں سینٹر میں ہوتا ہے، جسے آپ زوال کہتے ہیں، زوال نہیں ہوتا وہ ضحبہ کبریٰ ہوتا ہے۔ زوال آفتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کے وقت سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب، سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں جو 5-7 منٹ ہے، اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ، اس کے بعد بھی ایگزیکٹ اسی مقدر ہو۔ البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے 2 رکھتے، اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جو 2 رکھتے ہیں، یہ جمعے کے دن کا پروگرام عام نمازوں، اور 2 سے زیادہ پھر نہیں جب خطبہ شروع ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد، اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم 4 رکھتے ہیں، کم از کم 2 تو پڑھنی، اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ بعد نماز پڑھ وہ 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی، دونوں طریقے ثابت ہیں، ٹوٹل بھی 8، 2 سنتیں پہلے، 2 فرض اور 4 سنت، اور اگر آپ نے پہلے 4 سنت 10 ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، اب حنفیوں تقریر انہوں نے لادہ کر لی ہوئی ہے تو حنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سن رہا، وہ بھی جب ممبر پہ اس کے بعد جس کے بند ہو۔ اب چونکہ انہوں نے اپنے پبلک کو پڑھایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ لادہ سے ہے، اصل عربی کے خطبے ہوتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں غزل ہی آگے سنیں گے جو ہمیں بھی سمجھ نہ آئے، اور معذرت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ ہوتی وہ پڑھ رہے کیا ہیں۔ حقیقت بات ہے کئی جو ائمہ ہیں آپ ان سے کہنا یہ جو تم نے عربی خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے، تو جب پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا تو اس لحاظ سے اہل حدیث یہ ٹھیک کیا ہے کہ انہیں تو 2 ہی رکھے، اور اللہ کی حمد اور درود کو عربی میں رکھا، باقی جو واز اور مقصد تھا اسے اپنی نیٹو یہی طریقہ۔ حنفیوں نے وہ تقریر ایک تیسرا خطبہ ایڈ کر دیا اور وہ پھر بیٹھ کے شروع ہو گیا، حالانکہ خطبہ تو کھڑے ہو کے ہوتا ہے، جو اس میں آپ نے سہارا لے کے کھڑا ہونا ہے، وہ کھڑا سہارا ہو کے اس لیے ہوتا ہے کہ ہو تو آپ مطلب سہارا لے، انہوں نے بیٹھ کے خلاف۔ بہرحال جمعے کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے، باقی جمعے کی نماز کے علاوہ 2 اعمال ایسے اسپیسیفک، المسلم الحاکم مشکات کے الکہف کی تلاوت کریں تو اگلے اللہ کی طرف، اور ابو داؤد میں ایک مشکات میں نسائی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم اللہ کے حضور اعمال پہ اعتبار سے دن آدم علیہ السلام کا سردار ہے، تمہارا صحابہ نے جب آپ فوت ہو جائے مٹی الفاظ ہیں تب بھی آپ نے درود کہا تو آپ نے فرمایا اللہ حرم علی الارض ان تأکل ساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا درود مجھ پر، جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف اللہم۔ اب آ جائیں وہ جمعے تاریخ کے اعتبار سے، میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم دلوں پر مہر، اور یہ مہر وہ ہے تم بکم عمی فہم لا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور جامع ترمذی میں حدیث اللہ تعالیٰ اس کے، اچھا اسی وجہ سے یہ 3 کٹھے نہیں چھوڑ دعویٰ کریں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار جمعہ ہی ہے مسلمان کے 3 نہیں، کہتے ہیں نہیں میں حدیث ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے تو کم چک کے رکھو، جمعہ پڑھ لو، پوری حدیث اتنا نہیں ہے میرے بھائی، اتنا ہے
اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعہ اس تو بھی آسان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، شکر ہے تسی اے نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور نماز سے اگر کبیرہ سے سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں، پھر چھوٹے گناہ، نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تو نماز چھوڑنے والا اسے کافر، اس کے علاوہ کسی کفر کا فتویٰ نہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے بڑا سینسٹیو، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو آیت ہے دین الیہ رجوع لاؤ اللہ کی طرف، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا، اور نماز کو قائم رکھنا۔ دیکھنا نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ میں گویا کہ وہ پاکستان میں شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر۔ ہاں ٹھیک ہے ہم وکیل لگاتے ہیں باقی اس کا، اور ابن ماجہ میں ابو درداء اصحاب صوفہ میں وہ کہتے ہیں اسلام میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، خلیل نے نمبر 1 اللہ کے صنافات میں آگ میں، نمبر 2 نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا ورنہ اللہ کے ہاں یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں، اور نمبر 3 شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب۔ 3 وجہیں ابو درداء کہتے ہیں اسلام میں امام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے والا ہے قیامت نماز اس نجات کا، اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس ہوگا